خطیب اہل سنت خطیب الہند حضرت العلامہ فضیلت الشیخ حضرت علامہ مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ نوری نے مجھے حکم دیا تو ان کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، ورنہ موصوف کے بیان فرمانے کے بعد لب کشائی کرنا میں ادب کے دائرے میں بے ادبی سمجھتا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ سینے ایسے ہوتے ہیں جن میں محبت ہوتی ہے، اور محبت کے سینوں میں ادب بڑی نعمت ہے۔ انسان جب ادب کو مان لیتا ہے تو بڑوں کی بات ماننا بھی چھوٹوں کے لیے بڑی قدردانی کی بات کہلاتی ہے۔ اب یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں، بے پناہ اس کے محبوب کا انعام ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے درمیان میں مفتی صاحب قبلہ کو ایسا خطیب بنا دیا کہ پوری دنیا سنیت ان کے بیان پر اور ان کے عمل پر، ان کے اخلاق پر ناز کرتی ہے۔ سمجھ گئے؟ اور بہتر بھی یہی ہے کہ جب اللہ پاک اپنے کرم سے اپنے ہی لوگوں میں کوئی خاص انسان پیدا فرما دے تو اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے، دوریاں نہیں بنانا چاہیے، کینہ کر کے اس کی کمزوریاں نہیں ڈھونڈنا چاہیے، بلکہ سینے میں محبت پیدا کر کے خوبیاں بیان کرنا چاہیے۔ اور جب انسان خوبیاں بیان کرتا ہے اور جب محبت دکھتی ہے تو دوسرے لوگوں کے دل میں بھی حوصلہ ہوتا ہے، کاش اللہ پاک ہماری اولاد کو بھی ایسا بناتا، ہماری نسلوں میں بھی ایسے لوگ پیدا فرماتا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بہترین تقریر آپ نے سن لی، اب تو لب کشائی کرنا ادب کے طور پر باقی ہے۔ اور محب گرامی عالی وقار حافظ و قاری حضرت مولانا غلام یاسین صاحب نے نعت پاک کے چند اشعار آپ کو سنوا دیے، بڑی اچھی نعتیں پڑھتے ہیں۔ ابھی چمروا شریف کے اندر پورے علاقے کے شعراء نے یہ تسلیم کر لیا کہ اگر عشق مصطفیٰ میں کسی نے نعت پڑھنے کا کوئی حق ادا کیا ہے تو پھر وہ ہمارے قاری غلام یاسین صاحب قبلہ نے کیا۔ بڑے بڑے اچھے شعراء تھے۔ ابھی بات آ رہی ہے سن میں؟ بہت لوگوں نے اچھی طریقے سے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں، تصنع نہیں، بناوٹ نہیں، نہ یہ ہے کہ بہرحال میں ان لوگوں میں بھی کمی نہیں بتا رہا ہوں، سب کو اپنے اپنے ہنر ہیں، لیکن بڑی قابل ترین شخصیتوں میں اللہ نے ان کا بھی شمار رکھا ہے۔ سمجھ گئے؟ اب خالد صاحب مرحوم جو انتقال کر گئے تو اب ہم جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں کوئی دعوت والے تھوڑی ہیں، بلکہ محبت والے ہیں، رشتہ دار ہیں۔ انسان اگر اپنوں کے ہی کام نہیں آئے گا تو پھر بیکار ہے اچھے رشتہ داروں کا تلاشنا۔ انسان اچھے رشتہ دار کیوں تلاشتا ہے؟ اس لیے تو تلاشتا ہے کہ جب وہ ہمارے ہوں گے، جب ان کی ضرورت پڑے گی تو وہ ہمارے کام آئیں گے، اور کام کی نیت نہیں بھی ہوگی، ہمارے لوگوں میں دکھیں گے تو کوئی ہم سے ہی پوچھے گا کہ بھئی یہ لوگ آپ کے کون ہیں، ان سے آپ کا کیا رابطہ، کیا تعلق ہے، اور وہاں آپ رشتہ داری بتاؤ گے تو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ کیا پیدا ہوگی؟ محبت پیدا ہوگی۔ اور دیکھو یہ اللہ کے کرم اور اس کے فضل کی بات ہے، جس کے نصیب میں اللہ نے جو لکھا ہے اللہ اسے وہی بنا دیتا ہے۔ رہی بات رزق کی اور روزی کی، اللہ نے جس کے نصیب میں جتنی روزی لکھی ہے اللہ اسے اتنی ہی روزی دے دیتا ہے۔ بس موت کے تعلق سے دو چار باتیں میں آپ سے بیان کر دوں۔ آیت قرآنیہ جو تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کا نام برکت والا ہے۔ کیسا نام ہے؟ برکت والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بنا تصور کے بھی، بنا ارادے اور بنا نیت کے بھی آپ کی زبان پر اللہ کا نام آئے گا، تب بھی اللہ کے نام سے آپ کو برکت یقیناً ملتی رہے گی۔ اللہ کا نام برکت والا ہے۔ بیدہ الملک، اسی کے دست قدرت میں ساری خدائی ہے، سارا جہان اسی کے دست قدرت میں، جو ہو رہا ہے، جو ہوا ہے اور قیامت تک جو ہوگا وہ سب تمہارے رب کے کرم سے ہو رہا ہے، اسی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ نہ دنیا میں ذرہ برابر کوئی چینجنگ کر سکتا ہے، نہ کسی کی ملکیت ہو سکتی ہے، نہ کسی کی حکومت، نہ کسی کی طاقت، نہ کسی کا قبضہ چل سکتا ہے۔ بڑے بڑے حکمران بھی اگر سر جھکاتے ہوئے کہیں نظر آتے ہیں تو وہ اپنے رب کی قدرت کے سامنے نظر آتے ہیں۔ فرعون وقت نے بھی جب لوگوں سے بارش کا وعدہ کر لیا تو تنہائی میں ہاتھوں کو اٹھا کر بولا باری تعالیٰ یہ الگ بات ہے کہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا ہوں، کفر کی حالت میں زندگی گزارتا ہوں، مشرک ہوں اور لوگوں کو شرک کی دعوت دیتا ہوں، مگر جانتا یہ ہوں کہ جب مجھے اپنی مرضی سے پیاس نہیں لگتی، جب ہی لگتی ہے جب تیرا حکم ہوتا ہے، تو بارش بھی جب ہی نازل ہو سکتی ہے جب تیرا کرم ہو سکتا ہے۔ کوئی نہیں ہے دنیا میں تمہارے رب سے بڑھا۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ان اللہ
علی کل شیء قدیر، اللہ ہر ممکن شے پر قادر ہے، ہر ممکن شے پر۔ یہ علماء اہل سنت نے ایک اشارہ دیا ہے، کیونکہ ایک جماعت نے یہ کہا کہ اللہ چاہے تو وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، تو یہ اللہ کے امکان ہی میں نہیں ہے، اس لیے انہوں نے لفظ ممکن لگا کر کے صاف کر دیا کہ اللہ ہر ممکن شے پر قادر ہے۔ وہ کسی کو بنا بھی سکتا ہے، کسی کو مٹا بھی سکتا ہے، وہ آپ کو صاحب اولاد بھی بنا سکتا ہے اور اولاد سے محروم بھی رکھ سکتا ہے، وہ آپ کو کسی کی بد دعا سے جہنمی بھی بنا سکتا ہے تو کسی کی دعا سے جنتی بھی بنا سکتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں ایسے ہوں گے کل میدان قیامت میں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوں گے اور ان کے پیچھے بڑے بڑے پہاڑ پیچھے تسبیح و تہلیل کرتے ہوئے جاتے ہوں گے، وہ کہیں گے باری تعالیٰ یہ پہاڑ ہمارا پیچھا ہی نہیں چھوڑتے۔ رب فرمائے گا تمہارے چاہنے والوں نے جو قرآن کی تلاوتیں کی ہیں، تمہارے چاہنے والوں نے جو مغفرت کی دعائیں کی ہیں، تمہارے چاہنے والوں نے جو کلمے کا ورد اور کلمے کا ذکر کیا ہے، اپنے گھروں میں میلاد رسول پاک کو کرایا ہے، تمہارے نام سے اپنی پاک کمائی کو راہ خدا میں خرچ کیا ہے، چاہے مدرسوں میں دیا، چاہے اداروں میں دیا، چاہے مسجدوں میں دیا، چاہے غریبوں میں دیا، چاہے یتیموں میں دیا یا مسکینوں میں قربان کر دیا، اللہ نے ان کے پیسے کو ایسا انمول بنا دیا کہ سارا ثواب پہاڑ کی طرف تبدیل فرما دیا۔ اور یہ کوئی اور نعمت نہیں بلکہ تمہاری اولاد کی کمائی ہوئی نیکیاں ہے جو تمہیں جنت دلانے کے لیے تمہارا پیچھا کر رہی ہیں۔ یہ ہے اللہ کی شان، یہ اللہ کی قدرت ہے، ورنہ اہل سنت عقل مندی سے ہی تو 40واں کراتے ہیں، عقل مندی سے ہی تو یہ 3 اور 10واں کراتے ہیں، ورنہ انہیں کیا ضرورت ہے 15-20 پتیلے پکانے کی؟ یہاں کوئی غریب آدمی نہیں ہے، سب امیر آدمی ہیں، کوئی محنت مزدور والا نہیں ہے، سب کی اولادیں کما کے پیسے والا بنا رہی ہیں، کسی کے پاس زمین خود کی اتنی ہے جن کا کوئی جواب نہیں، اور کسی کے حالات اللہ نے ایسے بنا دیے ہیں کہ ان کے حالات کا کوئی جواب نہیں، سب کو اللہ نے نوازا ہے، کمی کہیں سے کہیں تک نہیں ہے، لیکن ثواب کا سلسلہ جب صحابہ کرام نے رکھ دیا تو اس سے کوئی رجوع نہیں کر سکتا، اس سے روگردانی نہیں کر سکتا، بلکہ اپنے عمل میں لانا چاہیے۔ کوئی یہ کہے ثبوت کہاں ہے؟ قرآن پڑھیے، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ان صلاتک سکن لہم، قرآن میں رب فرماتا ہے محبوب امت کو تعلیم دے دیں کہ وہ اپنے ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں، جیسے وہ یاد فرمائیں گے ویسے ہی رب تعالیٰ ان پہ انعام بھی فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ایمان والوں کا ایمان والوں پر حق ہے، قرآن اس کی گواہی دیتا ہے اور قرآن ہی بتاتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان والے، کلمے کی شرکت کرنے والے، اپنے رب کی ذات اور بات پر بھروسہ کرنے والے، اپنے سینے میں اپنے نبی سے محبت کرنے والے اور سینے کو نبی کی یاد سے معمور رکھنے اور آباد رکھنے والے، عشق سرکار میں زندگی گزارنے والے، طریقہ رسول پر عمل کرنے والے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، عشر دینے والے، مال کی زکوٰۃ نکالنے والے، مکہ مدینے کا حج کرنے والے، ماں باپ کی خدمت کرنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، جب ایمان والے گزر جاتے ہیں تو ان کی نسل کا، ان کی اصل کا، ان کے دوستوں کا، ان کے گھر والوں کا، ان کے پڑوسیوں کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ یہ کوئی رواج نہیں بلکہ اللہ کا فیصلہ ہے، اگر کوئی اسے کر کے دکھائے گا رب تعالیٰ مرنے والوں کی مغفرت فرمائے گا۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ اب پریکٹیکل دیکھ لیں، ایمان والوں کی دعوت، ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کی دعا ایمان والوں کے لیے۔ اب پیپل گاؤں میں کچھ ایسے لوگ بھی تو ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ حالت کفر میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ سوچے ہم بھی 13ویں کر لیں یا 14ویں یا 15ویں کر لیں یا 17ویں کر لیں تو ہمارے بھی تو جا رہے ہیں۔ انسان یہ ہیں، انسان یہ ہیں، آنکھیں ان کی آنکھیں ان کی ہیں، ہاتھ ان کے ہیں ہاتھ ان کے ہیں، فرق یہ ہے کہ یہ دبائے جاتے ہیں ہم جلائے جاتے ہیں۔ ہم بھی کر لیں ان کے لیے ایصال ثواب، تو قرآن نے منع کر دیا استغفر
لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. اے ہمارے محبوب تعلیم دیں، ثواب اس کے حق میں قبول ہوگا جو ایمان کی دولت کے ساتھ دنیا چھوڑے گا. سبحان اللہ. دعا اس کے حق میں قبول کی جائے گی جو مسلمان اور صاحب ایمان بن کر جائے گا، جس سے ایمان کا رشتہ کمزور ہے، جو صاحب ایمان نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہے، جو کلمہ گو نہیں ہے، جو قرآن کی تعلیم کو ماننے والا نہیں ہے، جو فرمان رسول پر عمل کرنے والا نہیں ہے، اس کے لیے چاہے ساری دنیا قربان کر دو، اسے ثواب نہیں ملے گا اور وہ گرفتار ہوگا. اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ایک شرک ہی ہے جسے رب معاف نہیں فرمائے گا، باقی کوئی بھی گناہ ہو اپنے نبی کے صدقے میں معاف فرما دے. یہ جو آپ فاتحہ کر رہے ہیں یہ بے مقصد نہیں ہے، بڑا کام ہے اور اس سے بڑے فائدے مل جاتے ہیں. سبحان اللہ. اگر کوئی اسے گری ہوئی نظروں سے دیکھے تو سمجھو کہ ایمان ابھی تمہیں نہیں ملا ہے. تم چاہتے ہو کہ فاتحہ درود میں کمی کر دی جائے، ایمان کہتا ہے تیزی کی جائے تاکہ مرنے والوں کا زندوں سے زیادہ حق رہتا ہے. سبحان اللہ. اب آپ اندازہ لگائیے، غور کیجئے، آپ دیوار کے پیچھے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو آواز نہ جائے، آپ اس کونے پر ہیں، ہو سکتا ہے آواز نہ جائے، آپ کسی جگہ پر اپنی باتوں میں مصروف ہیں مگر اس پر آواز نہ جائے. مشکات شریف کی حدیث ہے، بالاتفاق بیان کی گئی ہے. میرے رسول ارشاد فرماتے ہیں قبرستان کے قریب سے گزرنے والے کی قدموں کی آہٹ اور زبان کے الفاظ کو مردہ سنتا ہے. سبحان اللہ. اور بتاتا ہے غور سے سن لو، آج جہاں میں لیٹا ہوں کل تمہیں بھی آنا ہے، آج جہاں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو کل تمہارا مقام بھی ہے. ایمان مجھے اس لیے ہے، یقین اس لیے ہے، عمل اس بات پر اس لیے ہے کہ عثمان غنی ذوالنورین قبرستان کی قبروں پر بیٹھ کر آنسو بہا کر اپنی ریش مبارک کو تر کر لیا کرتے اور فرماتے قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، اگر یہ جنت کی کیاری بن گئی تو مرنے والے کو مزہ آ گیا. سبحان اللہ. اب نہ محشر کی فکر ہے، نہ پل صراط کی فکر ہے، نہ آگے کے مناظر کی فکر ہے، نہ آگے کی منزلوں کی فکر ہے. اور جب صاحب ایمان جاتا ہے تو یہ اعلان کرتا ہوا جاتا ہے، چاہے گاؤں پیپل گاؤں ہو، چاہے ترانہ ہو، چاہے دنیا کا کوئی اور مسلمان کہیں کا رہنے والا ہو، صاحب ایمان کسی بھی حالت میں چلا جائے رونے والوں کو سمجھاتا ہے ارے رونے کی ضرورت کیا ہے، بلکہ اللہ نے مجھے وہ شان بخشی ہے. میرا لاشا، میرا دل، میرا ایمان، میری روح یہ اعلان کر رہی ہے کہ وہ مرقد کی شب کیا عجب رات ہوگی کہ حبیب خدا سے ملاقات ہوگی. نکیرین مرقد میں آنا ہے آؤ، وہیں آقا ہوں گے، وہیں بات ہوگی. موت کمزور چیز نہیں ہے اور اس سے ڈرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ڈرے جس پہ ایمان نہیں، وہ ڈرے جس پہ آخرت کا کوئی سامان نہیں، وہ ڈرے جس کا کوئی انتظام نہیں. بلکہ مومن کے لیے تو موت تحفہ بنائی گئی ہے. سبحان اللہ. کیا بنائی گئی ہے؟ تحفہ. یہی تو بات ہے. سرکار اعلی حضرت نے اشارہ بھی کیا ہے، جب عاشق رسول، نمازی، مومن، سچا پکا اہل سنت، آپ کی ہماری طرح نمازی، قرآن پڑھنے والا اور شریعت اور اسلام کے دائرے میں زندگی گزارنے والا جب قبر میں لیٹے گا اور اللہ جب اپنی قدرت کا اظہار فرمائے گا اور جب فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ جب اس کے پاس آئیں گے اور یہ جب اٹھ کے بیٹھے گا تو یہ کہیں گے بتاؤ کیا کیا حال ہے، تو یہ کچھ بولے گا نہیں بلکہ اپنے نبی کو یاد کرے گا. سبحان اللہ. اس لیے یاد کرے گا کہ میں کہیں بھی رہا میرے نبی نے میری مدد فرمائی ہے، اس لیے یاد کرے گا کہ دنیا میں کہیں بھی رہا میرے نبی نے میری آواز کو سنا ہے. اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام اور ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. ارے پیپل گاؤں والوں کی کیوں نہیں سنی جائے گی بلکہ سارے جہان والوں کی سنی جائے گی. میرا ایمان یہ کہتا ہے اللہ کا محبوب بظاہر تو بشر ہے، کیا ان کی حقیقت ہے مولا کو خبر ہے. اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، رہتے
کہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے. ارے زمانے کی خبر نہ ہو تو جب عاشق رسول کا انتقال ہوتا ہے تو ایک دم آنکھیں بند نہیں ہوتی, ایک دم جسم ٹھنڈا نہیں ہوتا, ایک دم سے جو ہے روح نکل کر مردے سے اپنا تعلق نہیں توڑتی. ارے وہ آنکھیں جن میں کیچڑ آتے ہیں, وہ آنکھیں جن میں چشمے لگتے ہیں, وہ آنکھیں جو قرآن عظیم کا حروف دیکھنے سے مجبور ہو گئی ہیں, وہ آنکھیں جو گھڑی میں اپنا ٹائم نہیں دیکھ پاتی, ان آنکھوں کو بھی دیدار پیغمبر کرا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ, دیدار رسول ہوتا ہے. اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ میرے رسول کی حدیث ہے, وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مُؤْمِنًا بَشَّرَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ بِالْجَنَّةِ. اہل بیت سے محبت کرنے والے دنیا سے ایسے ہی نہیں جاتے بلکہ انہیں دیدار رسول کیا جاتا ہے, اور وہ جنت میں نہیں جاتے بلکہ جنت ان کا استقبال کرنے کے لیے ان کے گھروں میں آ جایا کرتی. بات آ گئی سمجھ میں؟ نہیں, یہ کسی اور کا فرمان نہیں, میرے نبی کا فرمان ہے. جلدی بولو, میرے نبی کا فرمان ہے. جب میرے نبی نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, دنیا مانے یا نہ مانے, فرمان رسول سچا ہے. بولو ہے سچا نہیں؟ جلدی بولو, کیا فرمایا میرے آقا نے؟ الجنت تحت اقدام امہاتکم, تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے جو جگہ بچی ہے 4 انگل, وہ تمہاری جنت ہے. سبحان اللہ. بولو ہے یا نہیں؟ اب جو نہ مانے وہ ایمان والا ہی نہیں, یہی تو ہے. تو فرمان رسول سچا ہے یا نہیں؟ آگے سنو, میرے رسول نے فرمایا جہاں میلاد رسول ہو جائے وہ جگہ جنت کی کیاری ہے. صحابہ سے فرمایا آپ سے اور مجھ سے نہیں, اگر نکلا کرو تو فیض لے لیا کرو, جب تک وہاں ذکر رسول ہوتا رہے گا اللہ اس جگہ کو جنت کا باغیچہ بنا دے گا. میرے رسول نے فرمایا جب ایمان والا قبرستان کے اندر جا کر اپنی قبر میں دفن ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اسے جنت کا باغیچہ بنا دیتا ہے. حدیث رسول ہے, انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران, کہ قبر جنت کے باغوں میں سے اس باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اب زندگی کا عمل اس بات کو طے کرے گا کہ اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیا جائے یا جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے. لیکن آؤ ایمان والے کی شان سنو. حدیث تو آپ نے سن لی, جب یہ کفن کی حالت میں جب لپٹ کے سمٹ کے بیٹھتا ہے تو کبھی ادھر نظر ڈالتا ہے, کبھی ادھر کو نظر ڈالتا ہے. اگر شوہر ہے تو یاد بیوی کی بھی آتی ہے, اگر باپ ہے تو اولاد کی آتی ہے, اگر اولاد ہے تو ماں باپ کی آتی ہے, اگر پیار علماء سے ہے تو ان کی آتی ہے, اگر مرید ہے تو پیر کی آتی ہے, اور اگر نبی سے سچا عشق ہے تو اپنے نبی کی بھی آتی ہے. اب سوچتا ہے باپ کو پکاروں یا رسول پاک کو پکاروں. باپ تو آ نہیں سکتا اس لیے کہ وہ محتاج ہے, میرا رسول آ سکتا ہے اس لیے کہ وہ مالک کو مختار ہے. یہ میں نہیں کہتا, اعلیٰ حضرت نے کہا ہے ایسے پکارنا ایمان والو, یا رسول اللہ. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر, نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور, بتا لو آ کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے. سبحان اللہ. اب اگر قبر جنت کا باغیچہ بن گئی تو پوچھا جائے گا تمہیں نماز بچا کے لے گئی, قرآن بچا کے لے گیا, روزہ بچا کے لے گیا, یا کون بچا کے لے گیا؟ تو ایمان بولے گا مجھے نبی کا طریقہ بچا کے لے گیا. سبحان اللہ. کون لے گیا؟ جلدی بولو. نبی کا طریقہ. اور نبی کے طریقے پر چلنے والے جتنے بھی وفادار ہیں ان کے طریقے پر چلو گے تو خود بھی بچو گے. لحد میں عشق رخ شہیدی کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات, وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. علماء سے پیار کرو, اہل سنت سے پیار کرو, اماموں سے پیار کرو, ماں باپ کی خدمت کرو. اللہ خوب دے تو راہ خدا میں خرچ بھی کرو. اللہ خوب دے تو راہ خدا میں خرچ بھی کرو. خالو صاحب کا انتقال ہو گیا, جیسا اللہ نے لکھا تھا ویسی ہو گیا, جس طریقے سے لکھا تھا اس طریقے سے ہو گیا. لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کچھ انتقالات بھی یہ بتا دیتے ہیں کہ مرنے والے کا مقدر کیسا ہے. سمجھ گئے؟ حادثوں کی موت کو شریعت نے شہادت کی موت قرار دیا ہے. مفتی صاحب بیٹھے ہیں, پوچھ لو ہے. اور ایسا نہیں کہ کوئی کمی رہ گئی, اللہ کا شکر ہے بچوں نے بھی اعلان کر دیا اگر ہمارے والد صاحب کے اوپر کسی کا بھی قرضہ ہو تو وہ ہم سے لے لے. ہم اپنے والد کو قرض دار دیکھنا نہیں چاہتے. اگر کسی سے کوئی کسی بھی طریقے کی کبھی
ناراضگی ہو گئی ہو تو ہم ان کی طرف سے معافی مانگتے ہیں. وارث پورے حقدار ہوتے ہیں مکمل, ہر میت میں ہوا ہے اور ہونا ہی چاہیے. دیکھو جب ہم دولت ان کی لیں گے تو قرضہ کون پھیرے گا؟ جب ان کے نام سے جیئیں گے تو ان کی فاتحہ کون کرے گا؟ جب ان کے کہلائیں گے تو انہیں کس حال میں بھول جائیں گے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ تقریر کرنا میرا مقصد نہیں ہے میں خواہ لب کشائی کروں بڑے بزرگوں کے سامنے بول کے. اور آپ کو بھی بھتیرے کام ہے, گرمی بھتیری ہو رہی ہے اور مجھے بھی 2-4 جگہ شادیوں میں جانا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے والد صاحب کے 2 بیٹوں کی شادی ہوئی تھی تو نیوتے میں قرضہ بہت آ گیا. سب کی واپسی کرنا ضروری ہے, امانت ہے, لوگوں کو دینا چاہیے. آ رہی ہے سمجھ میں؟ کچھ لوگوں نے ہم سے کہا تم مولوی مفتی جو ہے اس بات پہ اعلان کر دو کہ نیوتا واپس نہیں کیا جائے گا. میں نے کہا ہم ہی چھٹے ہیں دونوں, کوئی اور نہ بچا پورے ہندوستان میں. تمہارا دل نہ کر رہا تو خود کھا کے ایسی چلے آؤ. ارے دے دو, کیا پتا کسی غریب آدمی کا وقت پر کام چل جائے. ہاں لینے کی نیت نہ رکھو, اگر وہ نہیں دے گا تو تم اسے اپنی نظروں میں گرا ہوا مت سمجھو. 2-4 ہزار نہ دیے تب آپ غریب نہیں ہو گئے, اگر وہ دے دیتا تو آپ امیر نہیں ہو گئے. وقت پر کام چل جاتا ہے. دیکھو ایک بات تاریخ اسلام سے آپ کے سامنے پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو, ارے گفتگو تھوڑی لب کشائی کو ایسا سمجھو, بڑوں کے سامنے کچھ بولنا بے ادبی ہوتی ہے لیکن میں کہہ دیتا ہوں. میرے سرکار نماز پاک پڑھانے جا رہے تھے, وہ بھی عید کی, محبت سے بولو سبحان اللہ. کون سی نماز پڑھانے جا رہے تھے؟ جلدی بولو. اب اللہ کا محبوب جب نماز پڑھانے اور وہ بھی عید کی, تو بتاؤ میرے نبی کی شان کیا ہوگی؟ ان کی شان کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے تو یہیں پر بات مکمل کر دی. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی اور ہے بڑی شان والا. اب تمہیں اگر کسی کی شان کا پتہ ہو تو ایمان بنا لو کہ اس سے بھی بڑی تمہارے نبی کی شان ہے. اگر کسی کے بارے میں بھی تمہیں یقین ہو کہ وہ بہت بڑا ہے تو وہاں جا کر بھی یاد رکھنا کہ تمہارا نبی اس سے بڑا ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, قرآن نے اس بات کی بھی گواہی دے دی. سبحان اللہ. اب آؤ ایمان والو توجہ کرو, غور کرو. جب گئے تو سرکار پاک کے ساتھ میں ان نواسے تھے, سمجھ گئے؟ دونوں نواسے, نام یاد ہے ان کے؟ ایک کا نام ہے حسن, دوسرے کا حسین. دونوں جنتی ہیں, بولو ہے یا نہیں؟ پھر شریعت کہتی ہے جنتی ہی نہیں ہے بلکہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ آپ ہمیشہ جمعے کی نماز میں خطبے میں امام صاحب سے سنتے ہیں, چاہے وہ خطبہ دیکھ کے پڑھیں یا بن دیکھے پڑھیں. آپ کی آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب اسی بات کو اپنے دل میں تصور کے ساتھ ایمان کے جملے سے دیکھو. سرکار پاک کیسے جا رہے تھے کہ ایک کاندھے پر بیٹھے تھے حسن اور ایک پہ بیٹھے تھے حسین, اور نعرہ تکبیر ہو رہی تھی. سبحان اللہ, کیا نورانی قافلہ ہوگا, آپ اندازہ لگا لو. جہاں علماء کے قدم رکھے جائیں وہاں فرشتے نورانی پر بچھا دیں. پل صراط پہ ایمان والوں کے لیے, ان کے گزر کے لیے, ان کی رہبری اور ان کی بھلائی کے لیے جب جبریل امین جیسا پاکیزہ فرشتہ جنتی لوگوں کے لیے اپنے پر بچھا دے تو جہاں نبی جا رہے ہوں گے اس جگہ کا عالم کیا ہوگا؟ جہاں نبی کے قدم ناز رکھے گئے ہوں گے اس جگہ کا عالم کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کی بات اسی لیے تو کہتا ہوں, ان کی بات دل میں چوبتی ہے. فرماتے ہیں ان کے قدموں کا دھوبن ہے آب حیات. کیا کہتے ہیں بولو؟ آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی, اور جس جگہ ان کے قدم رکھ گئے وہ خاک شفا بن گئی. سبحان اللہ. جسے نہ ملے شفا سارے زمانے سے, ذرا سی خاک لے جائے ان کے آستانے سے, تھوڑی سی بالکل. ایمان کے ذرے ہیں یہ, اگر ایمان میں آپ اور ہم محفوظ کر لیں. جملے پر غور کریں. دیکھا کہ ایک ننھا منا بچہ جو ہے مٹی سے کھیل لیا, عید کا دن ہے, کپڑے بھی جو ہیں پھٹے پرانے ہیں, ہاتھ میں بھی دھول ہے, پورا بدن دھول سے اٹا ہوا ہے. سرکار کو دیکھا اور چیخیں مار مار کر رونے لگا, چیخیں مار مار کر. اور جب رویا تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کا لال روئے تو آمنہ کا لال بغیر پوچھے چلا جائے. ہو سکتا ہے ایسا نہیں. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اڑ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. بات ہے ایسی نہیں. اب بچے کو دیکھ کر میرے رسول ٹھہرے, محبت سے فرمایا ارے میرے لال تو کیوں رو رہا ہے؟ تو لال نے کہا میں آپ کو دیکھ کر رو رہا ہوں. آپ کو دیکھ کر رونا آ گیا. کہا مجھے دیکھ کے دنیا خوش ہوتی ہے, تو کیوں رویا؟ کہا تمہارا حسین اخلاق, اچھی محبت, اچھا عمل دیکھ کے مجھے رونا آ گیا. کہا میرے بیٹے بتا کیا ہوا؟
کہا گئے سال میرا باپ زندہ تھا تو جیسے آپ اپنے بیٹوں کو نواسوں کو کندھے پہ بٹھا کے عید کی نماز کو لے کے جا رہے ہیں، میرا باپ بھی لے کے گیا تھا، ابھی اس سال اس کا انتقال ہو گیا تو آنکھیں اس لیے رو رہی ہیں کاش اگر میرا باپ بھی ہوتا تو میں بھی کندھوں پہ بیٹھ کے ہی نماز کو جاتا۔ سبحان اللہ، یہ بات آمنہ کے لال کے دل کو لگ گئی، فرمایا بیٹے حسن ذرا اتریو، اتار کے کہا میری انگلی پکڑ لو اور اس سے کہا میرے بیٹے تم میرے کندھے پہ بیٹھ جا، آج اگر تیرا باپ نہیں تو کیا ہوا، امت کا رسول تو زندہ ہے۔ سبحان اللہ، آج رسول کے شان مبارک پر بیٹھ جا، تو کاندھے پہ بیٹھ جا۔ ہے بچے کا ادب دیکھو، تہذیب دیکھو، کہا نہیں حضور آپ کے کاندھے پر میں نہیں بیٹھوں گا۔ کہا میرے لال کیوں نہیں؟ کہا آپ کی پوشاک شان والی ہے، آپ کا امامہ شریف شان والا ہے، آپ کا مبارک چہرہ شان والا ہے۔ سمجھ گئے نہیں؟ سب چیزوں کی اس بچے نے تعریف کری، پتہ چلا بچہ ایمان والے کا تھا، تبھی تو نبی کے مقام کو پہچان رہا تھا۔ اگر ہمارے تمہاری طرح کے بچے ہوتے تو اپنے باپ سے رسول پاک کا مقابلہ کر لیتے، لیکن وہ شان کی بات کو جانتا ہے۔ شاید ماں نے سنایا ہوگا دنیا میں سب اچھے ہیں مگر رسول سے اچھا کوئی نہیں ہے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ آگئی سمجھ میں؟ اہل سنت کے عقیدے سے زندگی گزارو۔ بگڑنے کے لیے بہت سی جماعتیں پڑ گئی ہیں، اولاد کو کچھ بھی بناؤ، سب سے پہلے مسلمان بناؤ، کچھ بھی بنا دو، ہر چیز پڑھا دو مگر اس سے پہلے قرآن پڑھا دو۔ کوئی ڈگری ماں باپ کو جنتی نہیں بناتی، قرآن کی تلاوت سے ماں باپ جنتی بن جاتے ہیں۔ قوم بنی اسرائیل کا جانے والا انسان عذاب قبور میں اور عذاب قبر میں گرفتار ہونے والا انسان صرف اس بات سے جنتی بنا دیا گیا کہ اس کے ننھے منھے بچے نے 7 مرتبہ بسم اللہ شریف کی تلاوت کر دی، اللہ نے اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا۔ اولاد کے عمل سے ماں باپ جنتی بنتے ہیں، اس لیے اپنی اولاد کو اچھا بناؤ۔ یہ مفتی صاحب ہیں، ان کی بھی تو اماں ہوں گی نہیں ہوں گی؟ جلدی بولو، ابا ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ہمارے بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اب ہمارے ہی ابا اماں سوچتے نا 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 ملا جی بنا دیا تو کھاگا کہاں سے، کماگا گا کہاں سے، پیے گا کیسے، جیے گا کیسے؟ تو بھئی ایمانداری سے بتائیے ہمارے کپڑے کوئی خراب ہیں؟ ہماری ٹوپی کوئی خراب ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ ہاں مفتی صاحب تو چلو ہم سے بہتر ہے کیونکہ بہت دنیا میں ٹہلتے ہیں۔ ہم تو پچھلے دنوں میں حج کو چلے گئے تو پورے علاقے میں خبر سنی آ کے کہ مولوی قاسم نے چھکا مار دیا کہ مدرسے کے چندے سے حج کر گیا۔ پورے علاقے کے مسلمانوں نے، کافر کو تو پتہ ہی نہیں حج کیا ہوتا ہے، مسلمان ہی مولوی قاسم نے مارا چھکا بڑھیا کر کے۔ ان نے نہ مسجد بنائی نہ مدرسہ، مال جیب میں رکھ کے وہی درخواست لگا کے حج کر گیا۔ کہنے والا کوئی مشرک یا کافر نہیں تھا، میرے پیچھے ہی نماز پڑھنے والا مسلمان تھا۔ واہ بھائی واہ، کیا سوچ رکھی ہے۔ جب تم جانتے ہو ایک لقمہ حرام کا ہو اور عبادت قبول نہیں ہوتی، تو جب سارا پیسہ کسی کی امانت کا ہو تو کیا حج قبول ہو سکتا ہے؟ سارے مسئلے بھی خود ہی جانتے ہو، فتوے بھی مولویوں پہ لگاتے ہو۔ اچھا اللہ ہمیں بار بار بلائے تو ہم جانا چھوڑ دیں؟ جلدی بولو، ہم جانا چھوڑ دیں؟ پھر 50 ایکڑ والا کہے گا انہی کا ہی نمبر آ رہا ہے، ہمارا تو آج تک نہیں آیا۔ 50 ایکڑ جو اترے ہوں یا 1500 کے میلاد پڑھنے والے کا نمبر کہاں سے آ گیا؟ تو بھئی یہ پیسوں سے نہیں آتا، بلاوے سے آتا۔ سبحان اللہ، پیسے سے نہیں آتا، بلاوے سے آتا ہے۔ کل ہم نے ایک بچی کا ایسا نکاح دیکھا ہے کہ اس کے باپ کے گھر پہ پلاسٹک کے لکڑی کے گلسٹک کے لکڑی کے جو گولے ہیں وہ پڑ رہے ہیں، اور لوڑا دیکھا تو بھئیے شادی سے پہلے اسکارپیو میں ٹہل لیا۔ میں نے کہا بھائی تم اسے کیوں لے گا یار، تمہارے وہاں تو سمدھیانے میں جو ہے ناشتہ بھی نہ ملے گا۔ بولے دیندار لوڑیا تو ملی جائے گی۔ سبحان اللہ، ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں، اللہ ہمیں بھی ایمان بخشے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آگے کا جملہ سن لیں، پیار کے لفظوں میں رسول نے فرمایا بیٹھ جا میرے کاندھے پر، تجھے بیٹھنا ہی پڑے گا۔ جب بٹھالا تو اس بچے نے کہا میرے آقا بس اتنی مہلت دے دے، میں گھر جا کر کے ہاتھ دھو لوں اور منہ دھو لوں، کپڑے صاف ستھرے پہن لوں۔ فرمایا اتنا ٹائم نہیں ہے، ایسی بٹھا لیا، ایک پیر آگے کو ایک پیر پیچھے کو۔ آگے جب اس کے پیر کی ایڑی یا اس کا پیر لگا تو قرآن بول اٹھا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ بچے تیری کوئی غلطی نہیں ہے، تو ننھا منا ہے، لیکن رسول پاک کے سینے کی قدر کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے بھیجا جبریل کو، فرمایا سینے کے اور قدم کے درمیان میں اپنے پر کو لگا دے تاکہ لاپرواہی میں بھی اس بچے سے میرے رسول کی بے ادبی نہ ہو جائے، لاپرواہی میں بھی۔
جس پر نماز روزہ فرض نہیں ہے، اس کے جملے ہیں یہ، اس کے لیے بھی اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ بے ادبی جو ہے لاپرواہی میں بھی ہو جائے۔ جب پیر پیچھے کو ہلا، فرمایا میرے بچے تجھے کیا معلوم، قرآن چیخ چیخ کر کے کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اگر ہم نے انہیں آخری نبی، پیغمبر اور رسول بنایا ہے تو ان کی شان مبارک پر مہر رسول کلمے کی شکل میں بنایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے فرمایا فرشتے ادب کر، پیچھے بھی نہ لگے آگے بھی نہ لگے، اور جبریل پہ کوئی پروں کی کمی تھوڑی ہے، اللہ نے بہت دیے ہیں، آگے سے بھی حفاظت پیچھے سے بھی حفاظت۔ دیکھو امت کا شہزادہ پیدل جا رہا ہے اور امتی کا بیٹا نبی کے قدموں پہ بیٹھ کے جا رہا ہے۔ پوری دنیا کے تاریخ اسلام میں اگر سونے اور چاندی سے بھی یہ لکھ دیا جائے تو قسم کھا کر مسند رسول پہ کہتا ہوں وہ تو رسول پاک ہے۔ سگا باپ بھی اپنے بیٹے کو اس حالت میں گود میں نہیں اٹھاتا، اس کی نظر اپنے کپڑوں پر گئی ہے، مگر نبی کی نظر اپنی امت پر گئی ہے۔ سبحان اللہ، امتی امتی لب پہ جاری رہا، ناز بردار امت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، اور مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ جب مسجد نبوی شریف میں پہنچے صحابہ کی چیخیں نکل گئیں کہ امت کا شہزادہ پیدل اور اس کے پیروں میں سے خون نکل رہا ہے، اور ایک یتیم بچہ رسول کے یہاں شان مبارک پر بیٹھا ہے، ایک طرف دوسرا شہزادہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں آقا ہمیں بلا لیا ہوتا، آقا ہم آ جاتے۔ تاریخ بتاتی ہے جس عمر پاک کا فاروق اعظم کا مفتی صاحب قبلہ تعریف کر رہے تھے اور ان کی زندگی کے حصے کو آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، وہ میرے رسول کے قدم ناز پر گر گئے اور بباغ دہل بولے میرے آقا یقین تو یہ ہے کہ تم سب سے اعلیٰ ہو، لیکن ایمان یہ بولتا ہے کہ اللہ نے تمہارا جیسا کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں ہے، کیونکہ اتنا پیار کسی کے سینے میں آیا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے امت کا پیار رسول سے۔ اب رسول جب اپنی امت سے اتنا پیار کریں تو امتی کو پھر کتنا پیار کرنا چاہیے۔ جب وہ آپ کی میری نسلوں اور اولادوں سے اتنا پیار کریں تو کیا ہمیں کھڑے ہو کر بے ادبی سے پیشاب کرنا چاہیے، بغیر استنجے کے اٹھنا چاہیے، 24 گھنٹے ناپاک رہنا چاہیے، کفر کی حالت میں زندگی گزارنا چاہیے، قرآن کو سرحانے رکھ کر بھول جانا چاہیے، موبائل اور ٹی وی 24 گھنٹے اور اللہ کی عبادت کے لیے مصلی ایک بار بھی نہیں، کیا ایسی زندگی گزرنا چاہیے؟ خبردار خبردار، جو بات حضرت نے کہی تھی آج بھی ایمان والے یقیناً ہر جگہ پر فتح کا جھنڈا گاڑنے کے لیے اللہ کی مدد تیار ہے، بشرطے کہ ایمان والا راضی ہو جائے۔ ایمان پکار اٹھا ہے، آج بھی ہو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ کل جب ایمان والا پانی کے دریا میں راستہ بنا سکتا ہے تو آج بھی ایمان والے کے لیے جنت کا راستہ بن سکتا ہے۔ غلط ہے بات، یہ صحیح ہے۔ قرآن نے دعویٰ کیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، جب ایمان والے بن جاؤ گے تو ہر جگہ بات والے بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ ایمان سے اپنے بچوں کو ایمان کی روشنی میں قرآن پڑھا دو، قرآن سکھا دو، کچھ مت بناؤ، صرف نمازی بنا دو، صرف نمازی۔ اللہ کی رحمت سے اگر مرنے کے بعد سب سے پہلا کندھا دیتا وہ آپ کو نظر نہیں آئے تو پھر بات ہی کہہ رہے، لیکن آپ نے سب کچھ اپنی اولاد کو بنایا، میں نے سب کچھ اپنی اولاد کے بارے میں سوچا، لیکن صرف نمازی بنانے کے بارے میں نہیں سوچا۔ اگر ہم نمازی بناتے تو انشاءاللہ میدان کے غازی خود ہی ہو جاتے۔ سارے علاقے میں جب اللہ یتیموں کو، مظلوموں کو، مفلسوں کو، نابینا کو، یہاں تک کہ اپاہج کو، ہر گری سے گرے اور اعلیٰ سے اعلیٰ ہر طبقے کو جب اللہ روزی دے رہا ہے تو کیا رسول کے کلمہ پڑھنے والے کو روزی نہیں دے گا؟ قرآن تو کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جب پتھر میں بغیر راستے کے کیڑے کو اللہ روزی دے دیتا ہے تو ہاتھ پیر والے انسان کو کیسے محروم رکھے گا؟ ایمان ہے یہ ایمان۔ مدرسوں سے رغبت رکھو، جڑو،
پیسے دو، رائے خدا میں قربانی دو، سمجھ گئے؟ تیجے دسویں کرو لیکن انہیں بہت اعلیٰ پیمانے پر مت کرو۔ اگر 4 پتیلوں میں کام چلتا ہے تو 2 پکاؤ، اگر 8 میں چلتا ہے تو 4 پکاؤ، اگر 12 میں چلتا ہے تو 5 اور 6 میں پکاؤ، اور 6 کا راشن پانی ان دینی اداروں میں جہاں بچوں کے لیے ان کے پڑھانے والے اللہ کی رحمت سے امید لگائے بیٹھے ہیں، کچا راشن وہاں دے دو۔ یہاں امیروں کے پیٹ میں چلا جائے گا، وہاں قرآن پڑھنے والے یتیموں کے پیٹ میں چلا جائے گا۔ بات سچی ہے یا غلط ہے؟ جلدی بولو۔ ہاں، قوم تم سے یہ بھی کہے گی مولویوں کو بہت مزے آ رہے ہیں، تو یہ کہنا کہ حسد کیوں کر رہا؟ تو چاہتا ہے کہ تیری اولاد کو مزے آئیں تو بھی اپنی اولاد کو مولوی بنا دے۔ جب یہ چاہ رہا کہ میری اولاد کو مزے آئیں، سمجھ گئے، تو اپنی اولاد کو بنا دے مولوی، اللہ کی رحمت سے وہ بھی مزے آئیں گے۔ دنیا بھی تمہاری ہے، عقبہ بھی تمہارا ہے، جہاں دیکھو گے ہر جگہ رسول پاک کا قبضہ ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں تمہارے پیغمبر کا قبضہ نہ ہو۔ جب فاروق اعظم گر گئے قدم ناز پر، رسول نے نماز پڑھائی، خطبہ دیا تو بچے کو گود میں اٹھا لیا، سب نے دیکھا کہ وہ سینہ جس کا مشکات قرآن عظیم کہتا ہے، وہ سر مبارک جس کی شان کو قرآن بیان کرتا ہے، وہ عظمت میرے رسول کی اور وہ ذکر و بیان میرے رسول کا جنہیں ورافانہ لگا ذکر کہا جاتا ہے، سارے سر نیچے ہیں، یتیم کا بیٹا اوپر ہے، باپ اس کا قبر میں لیٹا ہے، لیکن رسول نے خطبہ دے کر فرمایا اتنا پیار مجھے کسی سے نہیں ہے جتنا پیار اپنی امت کے غریب یتیموں سے ہے۔ بس تم ان کا خیال رکھنے رہنا، رسول کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی، اللہ کا دین بھی زندہ ہو جائے گا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق بخشے، آپ کو بھی بخشے۔ نماز کے بعد جب بچہ گھر میں گیا، بوئے رسول جب اس کے بدن میں پائی گئی، خوشبو ملی، ماں نے سونگا، کہا بیٹا ایسا لگتا ہے کہ تیری رسول پاک سے ملاقات ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت نے اشارہ کیا تھا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اترو مشک و عنبر میں بھی وہ خوشبو نہیں ہے جو میرے رسول کے پسینے کے قطرے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی ایمان بناؤ، جب بچے کی کیفیت اور حالت کو دیکھا، ماں نے سونگا، ایسا لگتا تیری رسول سے ملاقات ہو گئی۔ فرمایا ملاقات کی بات کر رہی ہے، میرے نبی نے مجھے سینے سے لگایا، سبحان اللہ، میرے نبی نے مجھے اپنے کاندھوں پہ بٹھایا، سبحان اللہ، میرے نبی نے جو ہے مجھے ایسی پیار سے لے کر نماز پڑھوائی کہ میں ماں میری بیان نہیں کر سکتا۔ تم ماں نے کہا تھا، اس پیغمبر کے ہاتھ دسترخوان پہ لگ گئے تو دسترخوان تندور میں نہ جلا، روٹی پہ لگ گئے تو روٹی کچی کی کچی رہ گئی، پک نہ سکی۔ اگر ان کا ہاتھ پانی میں لگ گیا تو پانی دریا کی طرح بہ گیا، انگلیوں میں اشارے لگ گئے تو انگلیاں پانی سے دریا بہ گئے، انگلی کا اشارہ آسمان میں کر دیا تو چاند ٹکڑے پکڑے ہو گیا، سورج کو کر دیا تو واپس آ گیا۔ اس نبی کے سینے سے لگنے کا تجھے موقع مل گیا، بچے کو گود میں لے کر در رسول پر پہنچی اور ایمان بول اٹھا، چیخی پکاری، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت جگے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ اور یاد رسول میں مفتی اعظم اعلیٰ حضرت کے بیٹے نے اور ان کی آل نے یہ جملہ کہا تھا، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، ڈھونڈا ہی کریں صدرے قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ آمین۔ استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔